اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے، پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا 1/6 حصہ ہے اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں 1/4 حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان کے لیے 1/4 حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو اس میں سے ان کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے جس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ اولاد ہے، یا وہ کوئی عورت ہو اور اس کے لیے 1 بھائی یا 1 بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے، پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو بھی 2 افراد بدکاری کریں ان دونوں کو سزا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں پھر جلد ہی اس سے توبہ کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم جس کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بہتری رکھ دی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو تو بھی اس میں سے تم کچھ واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟